بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن سیرین نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کو نکلے۔ جب وہ شام سے لوٹ کر آ رہے تھے ہم ان سے عین التمر میں ملے۔ میں نے ان کو دیکھا، وہ گدھے پر سوار نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا منہ قبلے سے بائیں طرف تھا۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں آپ قبلے کے سوا دوسری طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہ کرتا۔ حفص بن عاصم نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا تو انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، میں نے کبھی آپ کو سفر میں سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا، اور اللہ نے سورہ ممتحنہ میں فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ ابن ابی لیلہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم سے ام ہانی کے سوا اور کسی نے بیان نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ ام ہانی نے یہ بیان کیا کہ جس دن مکہ فتح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں غسل کیا اور 8 رکعتیں پڑھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عامر کے والد نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نفل نماز اپنی اونٹنی پر پڑھی، وہ جدھر آپ کو لے جاتی ادھر ہی صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کی پیٹھ پر خواہ اس کا منہ کسی طرف ہوتا نفل نماز سر کے اشاروں سے پڑھا کرتے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا کیا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب اور عشاء میں جمع کرتے، جب آپ کو جلد چلنا منظور ہوتا